سامعین و ناظرین، صحت کارکن کیسے سیکھیں کیسے سکھائیں میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ تربیتی پروگرام میں علاجی طب کا حصہ کتنا ہونا چاہیے۔ اگر صحت کارکنوں کو لوگوں کا اعتماد اور تعاون حاصل کرنا ہے تو انہیں اس مقام سے شروع کرنا ہوگا جہاں لوگ کھڑے ہیں، اور پھر اس پر مزید معلومات اور مہارتوں کی تعمیر کرنی ہوگی۔ پرہیز علاج سے بہتر ہو سکتا ہے، لیکن اس ماں کے لیے نہیں جس کا بچہ بیمار ہو۔ زیادہ تر لوگ احتیاطی یا پرہیزی طب سے زیادہ علاجی طب کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ اگر صحت کارکنوں کو لوگوں کی ضروریات کے مطابق کام کرنا ہے تو انہیں متعدد عام امراض کی تشخیص اور علاج کرنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ صحت کارکنوں کو یہ سکھانا بڑی غلطی ہے کہ پرہیز اور احتیاط سے ابتدا کریں۔ لوگوں کو پرہیز کے نتائج فوری طور پر دکھائی نہیں دیتے۔ اگر صحت کارکن علاجی طب سے آغاز کریں اور اسی کے ذریعے پرہیز اور احتیاط کے بارے میں بتائیں تو لوگ زیادہ توجہ دیں گے۔ مقامی آبادی کے پروگرام میں علاج اور شفا کو پرہیز سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ علاجی طب پہلے ہے جو پرہیز اور تحفظ کی طرف لے جاتی ہے۔ علاجی اور حفاظتی طب کے درمیان صحت مندانہ توازن میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ بدقسمتی سے بہت سے پروگرامز میں صرف پرہیز اور حفاظت کی تربیت دی جاتی ہے۔ علاج کرنا سکھایا بھی جاتا ہے تو چند بنیادی علامات تک محدود ہوتا ہے، جس میں 5 یا 6 بے ضرر یا غیر ضروری دوائیں استعمال کی جاتی ہیں۔ بعض اوقات صحت کارکن تشخیص، علاج اور جدید دواؤں کے بارے میں اتنا بھی نہیں سیکھ پاتے جتنا گاؤں کے بیشتر مکینوں کو پہلے ہی معلوم ہوتا ہے۔ اس سے صحت کارکن پر مقامی آبادی کا اعتماد کم ہو جاتا ہے اور پرہیز کے حوالے سے ان کے کام کا اثر بھی گھٹ جاتا ہے۔ صحت کارکنوں کو علاجی طب کی تربیت دینے کے خلاف اکثر یہ دلیل دی جاتی ہے کہ یہ خطرناک ہوگا، مواد اتنا زیادہ ہے کہ اتنے مختصر کورس میں نہیں آ سکتا۔ یہ بات سچ ہے۔ اگر تربیت میں طلباء کو بہت سی تفصیلات رٹائی جائیں، لیکن اگر تربیت میں انہیں رول پلے اور اصل مشق کے ذریعے بنیادی مہارتیں سکھائی جائیں تو وہ علاج کی کئی مہارتیں حیرت انگیز تیزی سے سیکھ لیتے ہیں۔ علاج اور شفا کی معقول صلاحیت حاصل کرنے کے لیے تربیت میں 4 شعبوں پر توجہ دینی چاہیے۔ پہلا اس میں یہ ہے مسئلہ حل کرنے کا قدم بہ قدم سائنسی طریقہ۔ دوسرا مریض کی ہسٹری لینا اور جسمانی معائنہ کرنا۔ تیسرا ہے عام بیماریوں کی تشخیص، علاج اور لوگوں کو مشورے دینے کے لیے کسی عملی کتاب کے استعمال کی مشق، اور اس کے بارے میں ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے وہ کون سی کتاب ہے کہ جس کے اندر طلباء کو اس کے ذریعے سے استعمال کی مشق کرائی جاتی ہے اور عام بیماریوں کی تشخیص، علاج اور لوگوں کو مشورہ دینے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ صحت کارکن کیسے سیکھیں اور کیسے سکھائیں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ٹریٹمنٹ کے بارے میں، علاجی مسائل کے بارے میں بھی بتانا ضروری ہے، اور اس سے ان کے اندر کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے اور لوگوں میں بھی اس کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے۔ ہمارا چینل اس حوالے سے بے شمار یعنی کہ ویڈیوز موجود ہیں
جس میں صحت کے بارے میں جو مسائل ہوتے ہیں ہر مرض کے بارے میں، اس کے بارے میں سب کچھ بتایا گیا ہے۔ اگر لوگوں کو ان کی معلومات حاصل کرنی ہے تو اس قسم کی ویڈیوز آلریڈی موجود ہیں تاکہ وہ اس سے استفادہ حاصل کریں اور اپنے آپ کو علاجی اور حفاظتی اقدامات کی طرف مائل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہی مسئلہ جو ہے صحت کارکن کے اساتذہ کے لیے بھی آتا ہے، ان کو بھی معلومات ہونی چاہیے۔ تو اس کے بارے میں ہم نے جیسے بتایا آپ کو کہ یہ جو چینل ہے ICSP 94 چینل اور صحت.net چینل، اس کے اندر ساری معلومات موجود ہیں۔ ہم نے تقریباً 4000 سے زیادہ ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں جو ہر شعبے سے تعلق رکھتی ہیں، اور جس سے استفادہ حاصل کر کے آپ اپنی صحت کو، اپنی فیملی کی صحت کو اور اپنے معاشرے کے اور کمیونٹی کے لوگوں کو بہتر طریقے سے معلومات پہنچا سکتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور آپ نے بہت اچھی باتیں بتائیں ہمیں۔ ایک کتاب اور بھی ہے جس کا نام ہے جہاں ڈاکٹر نہ ہو، تو وہاں پہ کیسے علاج کیا جا سکتا ہے، جیسے بہت دور گاؤں دیہات وغیرہ میں صحت کارکن اگر وہ کتاب حاصل کر لیں، اور ہمارا ارادہ تو یہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں بھی اپلوڈ کی ہوئی ہے کافی حد تک، لیکن اور بھی جو رہ گئی ہے اس کو بھی اپلوڈ کر دیں گے تو آپ لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ بتا رہے تھے کہ چوتھا اس کا مسئلہ یہ ہے، اس کا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اپنی حدود کو پہچاننا اور یہ سمجھنا کہ کن مسائل کی صورت میں مریض کو زیادہ تربیت یافتہ کارکنوں کے پاس یا ڈاکٹر اور نرسوں اور مڈ وائف وغیرہ کے پاس بھیجنا ضروری ہوگا۔ اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ چوتھا پوائنٹ ہے، اس لیے کہ اپنی حد سے آگے نہیں نکلنا چاہیے۔ جتنے آپ کو علم ہے جس چیز کا، اس حد تک آپ جائیں، اور اس کے بعد ان مسائل کو دیکھیں کہ مریض اگر زیادہ مسئلے میں مبتلا ہے تب اس کو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا ڈاکٹر کے پاس بھیجیں، نرس کے پاس بھیجیں، مڈ وائف کے پاس، یا کسی بڑے ہاسپٹل میں یا کسی بڑی کلینک میں بھیجیں۔ لاطینی امریکہ میں تجربہ یہ ہے کہ دیہی صحت کارکن 2 ماہ کی عملی تربیت میں 80 سے 90% مریضوں کی اطمینان بخش دیکھ بھال کر لیتے ہیں۔ جب انہیں تجربہ ہو جاتا ہے اور مزید تربیت مل جاتی ہے تو 95% مریضوں کا مناسب طور پر معائنہ اور علاج کر لیتے ہیں۔ بہترین صحت کارکن اتنا اچھا کام کرنے لگتے ہیں جتنے بیشتر ڈاکٹر کرتے ہیں، اور اس میں وہ دواؤں کا غلط استعمال کم اور پرہیز اور بیماریوں سے بچاؤ کی تعلیم کا استعمال زیادہ کرتے ہیں۔ یعنی ہر وقت دوائیں نہیں دیتے رہتے، دواؤں کا کم سے کم استعمال، پرہیز اور بیماریوں سے بچاؤ کی تعلیم جب انہیں حاصل ہو جاتی ہے تو وہ لوگوں کو بہت ہی اچھے طریقے سے مشورے دیتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے عام چیزوں سے، عام جو سبزیاں ہیں، ترکاریاں ہیں، فروٹس ہیں، اور جو جیسے کلونجی ہے، ڈفرینٹ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بہت ہی فائدہ مند ہیں انسان کے لیے، ان چیزوں سے بھی علاج کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ اچھا صحت کارکن کون بن سکتا ہے۔ ہماری اگلی ویڈیو آپ دیکھیے گا۔